نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین مکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم علی صلواتہم یحافظون صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، پچھلی نشست میں ہم نے مومنین کے اوصاف پڑھتے ہوئے ان کا 7واں وصف سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 9 کے تحت پڑھا تھا، اور اس میں جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم نے ناظرین پچھلی نشست میں اس لیے نماز کی اہمیت پر گفتگو کی تھی کہ پہلا وصف بھی مومنین کا نماز سے متعلق تھا، اور آج 7واں وصف بھی مومنین کا آیت نمبر 9 میں نماز سے متعلق ہے۔ اس خواہش اور چاہت میں کہ نماز کی اہمیت واضح ہو اور ہمیں نماز پڑھنے کا ذوق و شوق پیدا ہو، ہم نے پچھلی نشست میں نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کی چند آیات مبارکہ کے تحت اس کی فضیلت کو بیان کیا تھا، نماز کی فضیلت کو بیان کیا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بھی عرض کیا تھا کہ نماز کی حفاظت اس سے متعلق ہم اگلی نشست میں یعنی آج کی نشست میں گفتگو کریں گے۔ آج کی نشست میں ہم نماز کی حفاظت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 238 میں ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ اور اس آیت مبارکہ میں مومنین کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ مومنین کا 7واں وصف یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس مقام پہ فرمایا حکماً کہا کہ حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ یہاں ناظرین آج کی گفتگو میں کہ اس حفاظت سے مراد کیا ہے اور نماز کی حفاظت کا معنی کیا ہے، یہ ہم چند احادیث مبارکہ کی روشنی میں نماز کی حفاظت کا معنی سمجھیں گے، اور پھر اس پر انشاءاللہ الگ الگ حفاظت کے جتنی صورتیں سامنے آئیں گی اس پر گفتگو کریں گے۔ اب آئیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں نماز کی حفاظت کا معنی سمجھتے ہیں۔ امام طبرانی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو شخص 5 نمازیں لے کر آیا جن کے وضو، ان کے اوقات اور ان کے رکوع اور ان کے سجود کی اس نے حفاظت کی ہوگی۔ یہاں ناظرین 4 چیزیں اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں نماز کی حفاظت کے باب میں کے موضوع میں۔ فرمایا وضو اچھے طریقے سے کرنا، نماز کا اپنے وقت پہ ادا کرنا، اس کا رکوع اچھے طریقے سے ادا کرنا، اور اس کا سجدہ اچھے طریقے سے ادا کرنا۔ ان 4 چیزوں کو اللہ کے رسول نے نماز کی حفاظت قرار دیا ہے۔ پھر فرمایا اس شخص کے ساتھ
یعنی جس نے یہ 4 چیزیں محافظت کی ان کی اور نماز ادا کی، اس شخص کے ساتھ اللہ کا عہد ہے کہ وہ اس کو عذاب نہیں دے گا، اور جس شخص نے ان میں سے کسی چیز میں کمی کی اس کے ساتھ اللہ کا کوئی عہد نہیں ہے۔ یعنی کیا معنی کہ وضو میں کمی کی یا وقت کے اندر نماز نہیں پڑھی، وقت کو ضائع کر دیا، یا رکوع اپنی پوری مکمل حالت میں ادا نہیں کیا، یا سجدے کو مکمل نہیں کیا، تو ان 4 چیزوں میں جس نے کمی کی تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی عہد نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اس پر رحم فرمائے، اسے معاف فرما دے، تو چاہے تو اسے عذاب دے۔ تو ناظرین، امام طبرانی نے جس حدیث کو روایت کیا سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی حفاظت 4 چیزوں پر اس کو موقوف کیا ہے۔ نماز کی حفاظت کو وضو کا اچھے طریقے سے اہتمام کرنا، نماز کا وقت کے اندر پڑھنا، رکوع کا اچھے طریقے سے اہتمام کرنا، اور سجدے کا اچھے طریقے سے اہتمام کرنا۔ پھر امام طبرانی ہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے وقت میں نماز پڑھی اور اس کے لیے مکمل وضو کیا اور نماز کے قیام، خشوع، رکوع اور سجود کو پوری طرح ادا کیا، تو وہ نماز سفید روشن ہوگی اور اس شخص سے کہے گی اللہ تعالیٰ تیری بھی اسی طرح حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے۔ یعنی اس حدیث پاک میں وضو کے ساتھ اور وقت کے ساتھ اور رکوع اور سجود کے ساتھ 2 چیزوں کا مزید اضافہ فرمایا۔ ایک فرمایا قیام مکمل کرے اور دوسرا فرمایا خشوع کرے، یعنی اس کے دل میں توجہ الی اللہ ہو اور اس کی اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو اور عاجزی اور انکساری ہو۔ تو یہاں 6 چیزیں اللہ کے رسول نے بیان کی۔ وضو اچھے طریقے سے کرنا، نماز کا وقت پہ ادا کرنا، نماز کے قیام کو درست ادا کرنا، نماز میں توجہ ادھر ادھر نہ کرنا اور اللہ کی طرف توجہ رکھنا، اور اللہ کے خوف، عاجزی اور انکساری کے ساتھ نماز میں رہنا، اور رکوع اچھے طریقے سے کرنا اور سجدہ اچھے طریقے سے کرنا۔ جو اس طرح نماز ادا کرے گا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی نماز روشن ہوگی اور اس سے کہے گی کہ جس طرح تو نے آج میری حفاظت کی ہے اللہ بھی اسی طرح تیری حفاظت کرے۔ اور پھر فرمایا اور جس نے وقت نکلنے کے بعد نماز پڑھی، اب اس کا الٹ بیان ہو رہا ہے، اور اس کے لیے مکمل وضو نہیں کیا اور نہ اس کے خشوع، رکوع اور سجود کے لیے کو پوری طرح ادا کیا اور نماز ادا نہ کیا، مطلب پوری طرح اس کو ادا نہ کیا، تو وہ نماز سیاہ اندھیری ہوگی۔ یعنی اگر نماز کی محافظت نہ کی جائے تو نماز سیاہ اندھیری ہو جاتی ہے، اور کہے گی اللہ تجھے بھی اسی طرح ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے، حتیٰ کہ جب اللہ چاہے گا اس نماز کو پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس شخص کے منہ پر دے مارے گا جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی۔ تو اس حدیث پاک میں 6 چیزوں کو نماز کی حفاظت قرار دیا گیا ہے۔ وضو کا اہتمام، نماز کا وقت کے اندر اہتمام، قیام کا اہتمام، رکوع کا اہتمام، سجود کا اہتمام
اور نماز میں خشوع اور خضوع کا اہتمام، یہ 6 چیزیں اس حدیث پاک میں نماز کی حفاظت کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ امام احمد بن حنبل، امام طبرانی، امام ابن مردویہ، امام کعب، امام حضرت کعب بن عجرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہم ظہر کی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمہارا رب یہ فرماتا ہے کہ جس شخص نے نماز اپنے وقت میں پڑھی، اس کی حفاظت کی اور اس کے حق کو معمولی سمجھ کر ضائع نہ کیا تو اس کے ساتھ میرا عہد ہے، یہ اللہ فرماتا ہے، میرا عہد ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اور جس شخص نے نماز اپنے وقت میں نہیں پڑھی اور اس کی حفاظت نہیں کی اور اس کے حق کو معمولی سمجھ کر ضائع کر دیا تو اس کے ساتھ میرا کوئی عہد نہیں ہے، اگر میں چاہوں تو اس کو عذاب دوں گا اور اگر میں چاہوں تو اس کو معاف کر دوں گا۔ تو اس حدیث پاک میں وقت پر نماز نہ ادا کرنا اس کی حفاظت نہ کرنے کے مترادف ہے۔ پھر امام بیہقی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز دین میں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا۔ جس شخص نے نماز کو ترک کیا اس کا کوئی دین نہیں، اور نماز دین کا ستون ہے۔ تو یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی حفاظت کو نماز کے وقت میں ادا کرنے پر رکھا ہے۔ امام ابن ماجہ، امام ابن حبان، امام حاکم نے صحیح سند کے ساتھ اور امام بیہقی نے اپنی سنن میں روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مستقیم رہو، یعنی سیدھے راستے پہ رہو، اور تم ہرگز نہ رہ سکو گے، اور جان لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے، اور مومن کے سوا اور کوئی شخص ہمیشہ باوضو ہرگز نہ رہ سکے گا۔ یہ بات توجہ طلب ہے کہ مستقیم رہو، اور مستقیم رہنے کے لیے فرمایا نماز قائم کرو۔ تو گویا نماز قائم کرنا یہ صراط مستقیم ہے۔ اب نماز کے لیے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے سوا کوئی ہمیشہ وضو سے نہیں رہ سکے گا۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، لیکن ناظرین اگر ہم تھوڑی توجہ اس پر کریں تو حقیقت بھی یہی ہے کہ مشکل نماز کا ادا کرنا نہیں ہے، اس سے زیادہ مشکل کام وضو کرنا ہے۔ اگر آپ کا وضو ہوتا ہے تو آپ آسانی سے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور اب اگر آپ کا وضو نہیں ہوتا تو اس وقت آپ کو شیطان روک رہا ہوتا ہے، اس وقت نفس آسانی تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور وضو کرنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے سوا ہمیشہ کسی کا وضو قائم نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا وضو قائم رہے گا وہی نماز ادا کرے گا، اور جو نماز ادا کرے گا یہ نماز پڑھنا ہی مومنین کے اوصاف میں سے ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے ناظرین پیش کی، جس میں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس حفاظت کا معنی کیا ہے؟ حفاظت کہتے کسے ہیں؟
یہ 6 چیزیں ان احادیث کی روشنی میں سامنے آئیں۔ اول، وضو کا اہتمام۔ نمبر 2، نماز کو اپنے وقت میں ادا کرنا۔ نمبر 3، نماز میں رکوع کا اچھے طریقے سے ادا کرنا۔ نمبر 4، قیام کا اچھے طریقے سے ادا کرنا۔ نمبر 5، سجدے کا اچھے طریقے سے ادا کرنا۔ اور نمبر 6، نماز میں خشوع اور خضوع کی طرف کا حفاظت کرنا۔ یہ نماز کی حفاظت ہے۔ ناظرین، یہ ہم نے 6 چیزیں ان احادیث کی روشنی میں بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ان 6 چیزوں میں کی کہ وضو کا اہتمام، اس سے مراد کیا ہے، اور اسی طرح رکوع سے مراد کیا ہے، اور علی ھذا القیاس، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور مومنین کے وصف سے ہمیں متصف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔